اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کے دو حصے ہیں، دو جز ہیں، دو راستے ہیں۔ پہلا حصہ شکر ہے اور دوسرا حصہ صبر ہے۔ انسان اگر شکر اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کرے تو اس انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا، اور پروردگار عالم ہر شکر اور صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اس دنیا میں شکر اور صبر کے ساتھ کام لیتا ہے تو پروردگار عالم اس دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور روز آخرت بھی اسے جزائے خیر دے گا، اسے بہترین جزا دے گا۔ کیونکہ اگر اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ شکر سے طلب کرتا ہے کہ اس کے بندے شکر ادا کریں، کیونکہ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار عالم ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ خود پروردگار عالم نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب ہر انسان شکر اور صبر سے کام لے گا تو وہ کبھی بھی کفران نعمت نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی مصیبت سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ صبر کے ذریعے بڑی سے بڑی مصیبتوں سے مقابلہ کر لے گا، اور پروردگار عالم ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، ہمیشہ اس کی مدد کرے گا۔ اور شکر کرنے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکتا ہے، کیونکہ جب وہ شکر کرے گا تو وہ ہر نعمت اسے جو بھی خدا نے بخشی ہے اس نعمت کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، یا شکر جب کرے گا تو وہ ہمیشہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا۔ اور شکر کرنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی لالچ یا کسی بھی برے کام میں انسان ملوث نہیں ہوتا ہے۔ انسان اسی وقت شکر کر سکتا ہے جب انسان اپنے سے چھوٹے کیٹیگری کے انسانوں کو دیکھے، اپنے سے چھوٹے طبقے کے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو پروردگار عالم نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں اور بھی نعمت میں لالچ ہو جاتی، اور بھی نعمت کی ان کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں اللہ اور بھی نعمتوں سے نوازے۔ لیکن پروردگار عالم جب انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور انسان شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم ان نعمتوں کو اس سے سلب بھی کر لیتا ہے، اس سے چھین لیتا ہے۔ تو انسان جب اپنے سے نیچے طبقے والوں کو دیکھے گا کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو انسان اپنی زندگی کو پرسکون محسوس کرے گا کہ ہماری زندگی اس زندگی سے بہت اچھی ہے جو نیچے طبقے کے لوگ گزارتے ہیں، یا جن کے پاس اللہ نے وہ نعمتیں نہیں دی جو ہمارے پاس نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کبھی بھی کفران نعمت میں ہم گرفتار نہیں ہو سکیں گے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی سے خوش رہیں گے۔ اور شکر صبر کی مثال اگر ہمیں دیکھنی ہے تو در اہل بیت پر دیکھیں کہ اہل بیت کا ہر فرد، ہر شخص ہمیں شکر اور صبر کرتا ہوا نظر آیا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کربلا کے میدان میں نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، نہ جانے کتنے غم اٹھائے، لیکن کبھی بھی شکر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہر مقام پر، ہر حال میں وہ شکر الہی انجام دیتے رہے، ہر مقام پر وہ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ تن و تنہا حسین صبح سے لے کر عصر تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے
اور شکر صبر کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، بلکہ ہاتھوں سے شکر اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور ان کے زبان پر رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کا ورد جاری تھا، یہاں تک کہ جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو خود تن و تنہا حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا ہے، اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے درندے کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ امام حسین مظلوم وہ امام ہیں کہ جن پر وہ ظلم ڈھایا گیا کہ جو تاریخ انسانیت میں کسی پر ظلم نہیں ہوا ہوگا، وہ ظلم حسین پر ہوا، کہ اس طرح سے رسول کی حدیث ہے کہ حسین کو اس طرح سے ذبح کیا جائے گا جیسے درندوں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے جد کو اس طرح سے شہید کیا گیا ہے، اس طرح سے قتل کیا گیا ہے کہ درندہ بھی قتل نہیں ہوتا، کیونکہ ذبح سے پہلے جانور کو بھی پانی پلا دیا جاتا ہے، لیکن حسین مظلوم وہ مظلوم امام ہیں کہ انہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ذکر الہی کو نہیں چھوڑا، بلکہ نوک نیزہ پر سر قلم ہو کر اگر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، ذکر الہی انجام دیتے ہوئے نظر آئے، اور آخری وقت میں بھی اللہ آقا امام حسین علیہ السلام نے تیروں کے مسلح پر سجدہ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام واقعات ہمیں درس دیتی ہیں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ شکر اور صبر سے کام لیتے رہیں، اور اپنے پروردگار عالم کی مصلحت میں، پروردگار عالم کی خوشنودی میں خود کو راضی رکھیں، خود کو خوش رکھیں، اور پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں، اس کی مصلحت میں راضی بر رضا رہیں۔ آمین الہی آمین۔